الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن آپ مدینہ کے کسی اونچے مکان پر کھڑے تھے اور آپ نے ایک مثال سے امت کو یہ سمجھایا. فرمایا کہ میں اس کے پیچھے اس اونچائی پر کھڑے ہو کر تم سامنے کھڑے ہو، میں اوپر کھڑا ہوں اور میں اس کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس اونچے مکان کے پیچھے بیک پر کیا ہے. جس طرح تم اس مکان کی پشت پر کچھ نہیں دیکھ سکتے اور میں اللہ کا نبی دیکھ رہا ہوں، میں ایسے ہی میری امت پر میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے نمودار ہو رہے ہیں، ان پر آزمائشیں اتر رہی ہیں. پھر صحابہ نے مختلف قسم کے سوالات کیے کہ ان فتنوں سے بچاؤ کیسے ہوگا. میرے بھائیوں، کبھی ہم اس زوم میں رہ کر اللہ کے ہاں برباد نہ ہو جائیں کہ چونکہ ہم اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کرتے، اور اس کے بعد ہم دینی لحاظ سے اپنی آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتے جائیں تو کہیں ہم ان فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہوں گے فتنے سے مراد یہ ہے ایسا معاشرتی ماحول یا ایسے حالات تمہارے سامنے آ جائیں کہ تم اگر حالات کی رو میں بہہ جاؤ گے تو نتیجتاً یہ وہ آزمائش ہوگی کہ اگر اس میں آپ اپنے دین کو، ایمان کو، اللہ اس کے رسول کو مد نظر نہ رکھیں گے اور اندھاپے پن کی طرح آنکھیں بند کر کے چلتے جائیں گے، آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ میرا دین، میرا اللہ رسول علیہ السلام، اللہ کا قرآن مجھے کیا ہدایات دیتا ہے کہ اس معاشرے میں مجھے کیسے رہنا ہے.
اگر آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر آپ فتنوں کے اندر ان آزمائشوں میں پھنس جائیں گے جو آپ کو اللہ کے دین سے دور کر کے گمراہی میں کفر میں لے جائیں گے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ میری امت قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان فتنوں کا شکار ہو کر اسلام سے دور ہو کر کسی گمراہی میں نہ چلی جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جب فتنے آنا شروع ہوں گے تو آپ نے دو انسانوں کا ذکر کیا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اسلامی شعور سے زندہ ہوں گے، اپنے ایمان کی روشنی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، وہ کتاب و سنت کے خلاف ان فتنوں کو اصحاب رسول کی زندگیاں دیکھتے ہوئے ان فتنوں سے دور ہوتے جائیں گے۔ وہ فتنے ان پر آئیں گے، وہ انکار کرتے جائیں گے، ان کو قبول نہیں کریں گے۔ ان کے دلوں پر ایک ایک فتنے اور آزمائشوں کو اپنے سے دور کرنے پر اللہ ان کے دلوں میں ایک سفید چمکدار نقطہ ڈال دے گا۔ جس طرح وہ حالات اور معاشرے میں آزمائشوں سے، فتنوں سے، اس کی آواز تھوڑی کم کر دیں، بہت زیادہ آواز، اگر ان آزمائشوں اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ان کا دل سفید چمکدار نگینے کی طرح، پتھر کی طرح بالکل روشن ہو جائے گا، اور پھر قیامت تک جو مرضی فتنے آئیں کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، اسی حدیث میں دوسرے بندے کا ذکر ہے کہ وہ ان فتنوں کو قبول کرتا جائے گا، نتیجتاً کیا ہوگا کہ اس کے دل پر سیاہ نقطے لگنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ اس طرح اس کے دل کو سیاہ کر دیں گے جیسے لکڑیوں کے چولہے پر کوئی ہانڈی آپ اکثر پکاتے رہتے ہیں اور اس کا جب اس برتن کو الٹائیں تو بالکل سیاہ ہوتا ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے اس برتن کی امت کو سمجھایا کہ اس کا دل سیاہ نقطوں سے بھر کے بالکل سیاہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے اندر صحیح بات کو قبول کرنے کا کوئی اس کے اندر شعور باقی نہیں بچے گا۔ اسے احساس نہیں ہوگا کہ میرا گزرنے والے لمحات اللہ کے دین کے منافی گزر رہے ہیں، اللہ کے دین کی نگرانی میں اسلام اور ایمان پہ گزر رہے ہیں یا گمراہی میں گزر رہے ہیں۔ وہ اس شعور سے عاری ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے گا، جو اس کے دل میں آئے، اس کے من میں آئے، ماحول میں آئے، جس سے اس کا ذہن اس کو خوش کرتا ہو، وہ اپنی خواہشات کا تابع ہو کر زندگی گزارتا جائے گا اور گمراہیوں اور اللہ کی نافرمانیوں میں پھنس جائے گا۔ پھر اس کو دین کی سمجھ بھی نہیں آئے گی، پھر اس کو اسلام اور اللہ کے رسول کی بات اس کے دل و دماغ پر اثر نہیں کرے گی۔ میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے ان فتنوں سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنائی ہے کہ ایک فتنہ ایسا ہوگا کہ ایک بندہ صبح کو مومن ہے تو شام کو وہ کفر میں چلا جائے گا، وہ کافر ہو چکا ہوگا، ظاہر وہ مسلمانوں والے کام کر رہا ہو، لیکن اللہ کے ریکارڈ میں، اللہ کی نگاہ میں آخرت کے دن کے لیے اس کا معاملہ کافروں میں شمار ہو چکا ہوگا۔ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ فتنہ ہے کہ جب یہ مسلمان، یہ دنیا کا یہ انسان، خصوصاً اہل ایمان اور اہل اسلام کے بارے میں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے مال و متاع اور مفادات کے لیے اپنا دین بیچ دیں گے۔ انہیں اپنی مالی منفعت عزیز ہوگی
دنیاوی جاہ و جلال عزیز ہوگا اور انہیں کبھی اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس سے میرا دین کا کیا بن رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس لہر میں کیسے تیزی سے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے، انتہائی نیک صالح آدمی ہیں، کہنے لگے ہمیں پتہ چلا ہمارے علاقے میں اوکاڑا میں ایک اچھا مذہبی نوجوان FSC کا اسٹوڈنٹ، اور جس ٹیچر کے پاس جس اکیڈمی میں جا رہا ہے وہ اکیڈمی قادیانیوں کی ہے، اور وہ بڑی میٹھے طریقے سے قادیانیت کا زہر ذہنوں میں اتارتے ہیں۔ تو نے کہا کہ ہم تڑپ اٹھے، ہم نے فٹافٹ 2-3 دوست اکٹھے ہوئے اور جلدی سے ہم اس کے باپ کے پاس گئے اور ہم نے اسے کہا کہ آپ کا بیٹا جس اکیڈمی میں جا رہا ہے یہ اکیڈمی تو قادیانیوں کی ہے، اور صرف قادیانیوں اکیڈمی تک کی نہیں، وہ تو اس میں قادیانیت کا ذہن بھی ڈالتے ہیں۔ کہ لگے ہماری ساری گفتگو کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ جمیل ناصر، میرا بیٹا FSC کر جو اے میرا اصل مقصد ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، میں نے ایجی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ دنیا کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے مال و متاع اور دنیاوی منفعت کے عوض اپنا دین بیچ دیں گے، انہیں سے کوئی پرواہ نہیں کہ اسلام سے ہم کتنا دور جا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت سے ایک اور فتنہ کی نشاندہی کی، مجھے اپنی امت سے سب سے بڑھ کے جو خوف ہے وہ گمراہ حکمرانوں کا ہے۔ آج نتیجہ کیا ہے؟ اور پھر ایک بات ذہن نشین رکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آ کر کسی شخص نے حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکایت کی۔ ظالم جابر آدمی ہے۔ آپ اگر حجاج بن یوسف کو سٹڈی کریں نا، آج کے حکمران تو اس کے سامنے اگر دینی لحاظ سے دیکھیں تو ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں۔ وہ کفر کے بارے میں انتہائی متشدد تھا، وہ اہل ایمان کی، مسلمانوں کی غیرت کو اپنی عزت، مال، اپنے اقتدار سب سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ صرف ایک مسلم خاتون، ایک مسلم بیٹی کے جب ہندوؤں کے راجہ دہر کے قبضے میں تھی تو اس کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس نے اپنے داماد محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو کے خلاف صف آرا کر دیا تھا۔ سوچا نہیں تھا، بلکہ کہتے ہیں ایسا جابر آدمی بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے رو رہا تھا کہ میری بیٹی میں تیری مدد کو ابھی پہنچا۔ ظلم بھی اس کا مشہور تھا۔ حجاج بن یوسف کے ظلم کے بارے میں سیدنا انس سے کہا گیا، آپ نے جو تعلیم دی فرمایا صبر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایسے حکمران آئیں جو صحابہ نے کہا کہ ہم سے تو ہمارا حق وصول کریں، جو ان کا حق ہم پر ہے، اور ہمارے حقوق کی کوئی پرواہ نہ کریں، فرمایا تم نے صبر کرنا ہے، ان کے خلاف کوئی کسی قسم کے خروج اور معاملات کو خاطر میں نہیں لانا، تم نے اس کا جزا اللہ سے لینا ہے، اور اس کے حقوق کو تم نے ادا کرنا ہے، اور جہاں تک وہ تمہارے حق کو غصب کر رہا ہے وہ اپنے اس ظلم کے ساتھ خود اللہ کے ہاں جواب دہ ہو جائے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے محمد کریم علیہ السلام سنا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو بھی حکمران آئے گا اس کے بعد آنے والا پہلے سے بدتر ہوگا۔ میری اور آپ کی چاہتوں کا معیار جو مرضی ہو، آج ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں ہماری محبت کا معیار سیاسی لیڈروں حکمرانوں سے اللہ کے دین کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ آج سارے پاکستان چیخ رہا ہے
بے تحاشا مہنگائی ہو گئی ہے، غریبوں کے چولہے بجھ گئے ہیں، غریبوں کا فلاں ہو گیا ہے، بزنس تباہ ہو گئے ہیں، روزگار ختم ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، مومن سب سے پہلے اس پہ سوچتا ہے کہ میرے دین کا کیا ہو رہا ہے، اسلام کا کیا ہو رہا ہے، امت مسلمہ کی دینی غیرت کا کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ہم نے اس پر گفتگو کی ہے؟ اگر ہمارا حکمران اللہ کے سوا غیروں کو داتا کہنے والا اور فوت شدہ آدمی کو معاذ اللہ داتا کہہ کر اس کی قبر مزار پہ چادریں چڑھانے والا ہو، اس کو عرق غلاب سے دھونے والا ہو، ہم نے کبھی اس کی اس خطرناک گمراہی اور شرک کو کبھی دیکھ کر محبت و نفرت کے اظہار نہیں کرتے، ہم اس کا دفاع بھی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ قبروں آستانوں پہ سجدے کرتا ہو، وہ ہندوؤں کے اور سکھوں کے گردواروں میں مذہبی لباس پہن کے کھڑا ہوتا ہو، بلا امتیاز اس کا تعلق کس سیاسی گروہ سے ہے۔ ہماری سوچوں میں اللہ کا دین نہیں ہے، دنیاوی منفعت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صبح مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، اور جرم ان کا یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے دین کے عوض اللہ کے دین کو سائڈ پر کریں گے، مال و متاع اور منفعت کے لیے اللہ کے دین کا سودا کر دیں گے۔ آپ بتائیے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اپنی امت میں سب سے بڑھ کر جس بات سے ڈرتا ہوں وہ گمراہ حکمرانوں سے ڈرتا ہوں جو میری امت کے لیے خطرناک ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر ایک حاکم وقت یا ایک سیاسی پارٹی کا سربراہ ہندو مورتیوں پہ جا کر دودھ کے نذرانے چڑھاتا ہے، اس کے ووٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے سپورٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک جا کر ہندوؤں کے مندروں میں ان کے مذہبی رسومات ادا کرتا ہے، ان مسلمانوں کے ذہنوں میں اس کے بارے میں کوئی نفرت نہیں آتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان کا مضبوط ترین کڑا یہ ہے الحب للہ والبغض للہ، تمہارا کسی بندے سے محبت اور نفرت کا معیار اللہ کی ذات ہو، اس کا اللہ کے دین سے کیا تعلق ہے؟ اب مجھے بتائیے، کوئی ایک چیز ہے؟ آج آپ کی انتظامیہ کے ذمہ داران، آج مذہبی طبقہ کے لیڈران، سیاسی لوگ، بتائیے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے میں ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ بعض احمق اور نادان اتحاد بین المذاہب کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم قیامت کے دن اللہ سے سرخرو نہ ہو پائیں گے۔ اس قرآن نے، اللہ کے نبی نے ایک ایک بات واضح کر دی ہے۔ یہودیوں عیسائیوں نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، مشرکین مکہ نے اتحاد اور یکجہتی کی باتیں کی۔ ان حکمرانوں پہ ہم نازع ہوتے ہیں۔ حالات ہے کیا؟ آج تو میرے بھائیوں وہ دور ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچ جاؤ، خود کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل خانہ کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا ہے، فرمایا ایسے فتنے آزمائشیں ہوں گی کہ اگر تو اپنا ایمان اکیلا ہی بچا کر نکل سکتا ہے تو اپنا ایمان بچا کے سائڈ پر ہو جانا۔ یہ باتیں کو آج کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر، اگر یہ مشرکین مکہ آپ کو اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، اگر یہ یہودی عیسائی آپ سے اتحاد اور یکجہتی، اتحاد بین المذاہب کی باتیں کرتے ہیں، آج میری بات میرے بھائیوں نوٹ کر لو، اللہ کے دین پر غیر کے دین کو قبول کر کے اتحاد کرنے والا دنیا کا بدترین گمراہ انسان ہے۔
ایسا کوئی اتحاد نہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ کی طرف سے حکم یہ ملا ہے کہ جب تک یہ انسانیت لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کھڑی نہ ہو جائے گی، یکجا نہیں ہوگی، اگر یہ لا الہ الا اللہ کے مخالف رہے، محمد کی تلوار ان کے خلاف چلتی رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے جنگ کرنے کا، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، جب تک یہ شرک کفر چھوڑ کر اللہ کی توحید پر نہیں آتے۔ میرا پیغمبر کہہ دیجئے یہودیوں عیسائیوں سے، اگر یہ آپ سے اتحاد کی بات کرتے ہیں، آپ انہیں کہ آئیے پھر، یہ نہیں ہو سکتا تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانو اور ہمارے ساتھ اتحاد ہو جائے، تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانو ہمارے ساتھ اتحاد ہو جائے، تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیوں کو اور ہمارا تمہارا اتحاد ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تعالوا الی کلمہ، ایک ہی بات پر اتحاد ہو سکتا ہے اور وہ کلمہ ہے سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تم بھی اس کو یکساں مانتے ہو، دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہمارا لا الہ الا اللہ ہے، تو آئیے پھر لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ آگے پھر وضاحت کر دی، اللہ نعبد الا اللہ، اتحاد کی بنیاد یہ ہوگی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ نبیوں کی، نہ شہیدوں کی، نہ صلحاء کی، نہ حضرت علی کی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف اللہ اکیلا ہے، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ بات تو کلیئر تھی، پھر اس کو کھولا، ولا نشرک بہ شیئا، ہمارا اتحاد اس بات پر ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شیئا، ایک ذرے کے برابر بھی شرک نہیں کرو گے۔ شرک کیا ہے؟ جو امیدیں رب سے لگاؤ وہ غیروں سے لگاؤ، اللہ کے دربار پر، آستانوں پہ، مسجدوں میں، گھروں میں، تہجد میں سر رگڑو رب کے سامنے کہ میرے اللہ مجھے اولاد دے دے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اولاد اللہ دیتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ صحت اللہ دیتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ شفا اللہ دیتا ہے، یہ رب کو الہ ماننا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں، لا الہ الا اللہ، اس بات پہ پہلے عہد کرو کہ اللہ تیرے سوا شفا دینے والا کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا اولاد کوئی نہیں دیتا، اللہ تیرے سوا نفع نقصان کسی کے پاس نہیں۔ یہ ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک جتنے انسان ہیں، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ ان کی عظمتیں تیرے ہاں، تیری قربت میں، تیرے مقام میں جو ہوں، کہ اللہ تیری ذات کے سارے فقیر ہیں۔ فقیروں کو داتا کہو، مشکل میں پھنسے ہوئے کو بشر کشا کہو، پھر یہ عقیدہ رکھو کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا اس بات پر اکٹھے ہوں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، اور کبھی اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانو گے۔ یہ پھر ڈیٹیل میں رب میں اور چلے جائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان کو یہ بات گوارا نہیں ہے تو پھر کوئی اتحاد کی بات نہیں، پھر کسی قسم کی کوئی اتحاد نہیں۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، انہیں اعلانیہ کہہ دو لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، جاؤ تمہیں تمہارا دین قبول ہو، ہم اپنے دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ہم اللہ کی توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ بنیاد نہیں ہوگی، توحید کی غیرت نہیں ہوگی، توحید کے اندر آپ کے اندر جرأت قوت نہیں ہوگی، اس بنیاد پر محبت نفرت کا معیار نہیں ہوگا، اور تم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فتنہ کیسا ہوگا جو بندے کو، اس کے دل کو ایسا سیاہ کر دے گا
اسے اس کی پرواہ نہیں ہوگی میرا دین کا نقصان ہو رہا ہے، وہ اپنے مالی منفعت کو دیکھ کے زندگی گزارے گا، جو خواہشات میں آئے گا وہ کرتا جائے گا۔ آج امت کی میجارٹی اس بات پر ہے، اسی بات پر آج عیسائیوں کے ساتھ یکجہتی ہو رہی ہے، ہندوؤں سکھوں کے ساتھ ہو رہی ہے، ان کے عبادت خانوں کو مزین کیا جا رہا ہے، ان کی مذہبی رسومات میں شامل ہوا جا رہا ہے، لیکن ہمارے دل میں او بھائیوں ہم کچھ بھی نہ کر سکیں، ہم دکھ کے ساتھ اپنی ذہنوں اور دلوں میں توحید و سنت کی بنیادوں پر ان سے نفرت کا اظہار تو کر سکتے ہیں نا۔ آج وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ معنی کیا ہے کہ ہم اللہ کی توحید کے بنیادی عقیدے سے، اللہ سے محبت کی بنیاد سے ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر، کس بنیاد پر؟ کہ وہ اپنے دنیا کی مالی منفعت کے آگے اپنا دین بیچ دے گا، سمجھتے ہوئے بھی یہ کام ناجائز ہے، اللہ کی شریعت سے متصادم ہے، چونکہ میرا تعلق ہے، چونکہ میرے ان سے دنیاوی معاشرتی تعلقات، معاملات، بزنس ایسے ہیں۔ آپ یقین جانیں، میں بلوچستان گیا، وہاں ہندوؤں کے پاس، سیٹھوں کے پاس، تاجروں کے پاس کام کرنے والے مسلمان سوال کر رہے تھے کہ جب ان کا کوئی بندہ مر جاتا ہے تو چونکہ ہمارے ان سے مجبوریاں ہیں اور ہم پھر ان کے مذہبی رسومات میں رہنا، جانا، دفنانا، کرنا، تو اس کے لیے تو ہم مجبور ہوتے ہیں، کیا کریں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہی معنی ہے کہ یہ مجبوری تمہاری دنیاوی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے رب کے دین کے سودے نہ کرو، ورنہ اللہ سے تمہارا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ وما علینا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے بھائیوں، یہ بھی کرسمس ڈے گزرا ہے۔ آپ کو اتنا ہی پتہ ہونا چاہیے کہ کرسمس ڈے میں عیسائیت کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ 25 دسمبر کو، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، جو اللہ کی کتاب سے سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی جولائی اگست کا مہینہ تو سمجھ آتا ہے، دسمبر کا نہیں آتا۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا ہے، حضرت مریم کی طرف یہ الہام اور جبرائیل السلام کے ذریعے یہ میسیج دیے، جب انہیں بچے کی پیدائش کی تکلیف کا آغاز ہوا، فرمایا تمہارے اوپر کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلاؤ اور اسے تازہ کھجوریں اور نیچے پانی جسم ہے، اسے پانی پیو۔ اللہ نے وہ کھجوریں اور پانی ان کو عطا کیا۔ لیکن عیسائیت کا موقف یہ ہے، وہ 25 دسمبر کو معاذ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اب وہ یہ اس خباثت پہ کھڑا ہے کہ اس دن معاذ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور خوشی کرتا ہے، اور آج کا نادان مسلمان بھی اس کی خوشیوں میں شامل ہے، مبارکبادیں دے رہا ہے، اور سٹیٹس ہو گیا، ان کے گرجا گھروں میں جا رہا ہے، اور سٹیٹس اونچا ہو گیا، حکومتی کارندوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی سرمنی کے لیے کیک کاٹنے میں شامل ہو رہا ہے۔ مجھے حیرت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، ہم ایک امن کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر حکومتی مشینری کا ذمہ دار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آج آپ آئے ہیں تو پرسوں ہم نے کرسمس کا کیک کاٹنا ہے، اپنے مسیح بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کرنا ہے، تو آپ سب نے، اس میں سیاسی لیڈر بھی تھے، مذہبی لیڈر بھی تھے، تم سب نے وہاں پر آنا ہے اور ایسا کرنا ہے۔ اللہ کی توفیق سے میں نے یہ لفظ کہے کہ نہیں، ہم اس قسم کام نہیں کریں گے، یہ اللہ کی شریعت میں جائز نہیں، اس کی آپ ہمیں دعوت نہ دیا کریں۔ لیکن میری اس بات کا محفل میں بیٹھے لوگ مذاق اڑا رہے تھے، وہ مذہبی بھی تھے، وہ سیاسی بھی تھے۔ اب جو آدمی کرسمس ڈے کے کیک کاٹنے میں شامل ہوتا ہے،
آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی اس کا اسلام باقی ہے؟ چاہے وہ قبروں پہ سجدے نہ بھی کرتا ہو، اس کا دین باقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم نے کافروں سے دلی تعلقات قائم کیے، دوستیاں لگائیں، پھر تم ان میں ہوگے۔ قیامت کے دن پھر اللہ سے، اس کے رسول علیہ السلام سے امت کے دعوے نہیں چلیں گے، پھر ان میں سے تمہارا شمار ہوگا۔ یہ دوستیں کیا ہیں؟ دنیاوی معاملات، لین دین، کاروبار، یہ تو اللہ کے رسول کی شریعت سے ثابت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اصل جنگ اللہ اس کے رسول نے، اللہ کے دین کی جنگ ہے جو ہمیں دی ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ان سے ہماری جنگ ہے، اللہ کے نبی کی ذات کے محبت کے بارے میں ہماری ان سے جنگ ہے۔ اگر وہ اللہ کے دین کے بارے میں بغاوت کریں اور ہم ان کو مبارکبادیں دیں، وہ اللہ کو معاذ اللہ گالیاں دے رہے ہو اور ہم ان کو مبارکباد دے رہے ہو، ہم ان کی خباثت کی محفلوں میں شامل ہو رہے ہو، پھر یہ نمازیں روزے آپ کسی کام نہیں۔ آج ہمارے مذہبی سیاسی لوگ اس لیے غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں کے پروگراموں کی زینت بنتے ہیں کہ ہمارا اقتدار، ہمارا دنیاوی ٹور ٹپا باقی رہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ جب تم مالی منفعت، دنیاوی معاملات کے اوپر اللہ کے دین کے سودے کر دو گے تو یہ بندہ فرمائی وہ فتنہ ہے جو صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ کفر کے معاملے میرے بھائیوں، دلوں کے اندر اللہ کے رسول کیا لڑائی تھی مشرکین مکہ سے؟ یہ تھی نا کہ لات منات عزا کی پوجا نہ کرو۔ اللہ کے فرشتوں کو بیٹیاں کہہ کے اے مشرکین مکہ اللہ کی توہین نہ کرو، اسی پر تو لڑائی تھی۔ آج اللہ کے نبی کو ماننے والے کیسے ان کے بارے میں نرم ہو کر ان کی مذہبی اور پروگراموں میں اور ان کی شرکت کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، بس یہ ذہن میں رکھ لو، میں اہل توحید سے، اہل حدیث سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ ہم ذاتی اعمال میں بڑے گناہ گار ہیں۔ اپنے توحید و سنت کی غیرت کو اللہ کے لیے بچا کے رکھ لو، انشاءاللہ قیامت کے دن نجات ہو جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔